الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے متعلق یہ بات کی تھی کہ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور پہ در پہ انبیاء کرام کی جماعت کو مبعوث کیا، بھیجا، تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا تھا تو وہ جو بھی بات کہتے تھے تو یہ ان کے دل کو بری لگتی تھی۔ فرمایا فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، تم ایک فریق کو جھٹلا دیتے تھے اور بعض کو تم قتل کر دیا کرتے تھے انبیاء کی جماعت کو۔ تم کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل پردوں کے اندر ہیں، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر لعنت کر دی ہے۔ اور جب اللہ کی کتاب یہ قرآن پاک تمہارے پاس آ گئی جو تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، تم اس کتاب کو جانتے بھی ہو، اور اس سے پہلے تم نبی کے متعلق دعا کیا کرتے تھے اللہ کرے وہ نبی دوبارہ جلدی آ جائے جو آخری نبی ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لا کے ان مشرکین کو سزا دلوائیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے تم اس کو جانتے بھی ہو نبی کو، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو۔ برا ہے جو تمہارے نفسوں نے کمایا ہے، اللہ کی کتاب کو، ہدایت کو چھوڑ کے تم نے حسد کرتے ہوئے اس نبی کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتے ہوئے نبی بنا دیتا ہے، اور وہ لوٹے غضب کے اوپر غضب لے کر، اور کافروں کے لیے اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 41 ہے اور آیت نمبر 91 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو پیغام دیا جاتا کہ ایمان لے کے آؤ اس قرآن پاک پر، تو وہ کہا کرتے تھے ہم پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تورات کے اوپر، اس کے علاوہ ہم کسی بات کو نہیں مانتے، کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ اور دوسرا آگے جا کے اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کریں گے، یہ کہتے ہیں جنت پہ ہم نہیں جانا ہے، تو ان کو کہیے کہ وہ موت کی تمنا کریں، اگر وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں اس دنیا کے فتنوں سے جلدی جلدی آگے جائے۔ فرمایا وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے مزید بات سبق کے اندر آئے گی۔ فرمایا وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو آمینو کہ وہ تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو اللہ نے اس قرآن پاک نازل کیا ہے، یہ فرقان حمید نازل کیا ہے، اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ قالو تو وہ کہتے ہیں یہودی، نؤمنو ہم ایمان لائے ہیں، بما انزل علینا جو ہمارے اوپر نازل کی گئی کتاب ہے نا تورات، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ اور ہم انکار کرتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ہم سب کا انکار کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں تو صرف تورات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ صاف انکار کر دیا کہ لگے ہم اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ ہم تو مان لیں گے، اس میں تورات کو مان لیں گے کیونکہ وہ ہمارے نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، جو تورات میں ہمیں احکامات دیے ہیں ہم انہی احکامات کو اپنائیں گے، اسی تعلیم کو اپنائیں گے، اس کے علاوہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن پاک کی بات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمارا صاف جواب ہے، اللہ رب العالمین ان کی بات کے آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ یہ سچی کتاب ہے، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم جو ان کے پاس کتاب تورات موجود ہے، یہ کتاب اس تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ سچی کتاب ہے قرآن پاک۔ دیکھیں نا اللہ رب العالمین نے اس کے پہلے سورت کے اندر ہی اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تم قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو تم اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اس کتاب کو نازل کرنے والی کتاب ذات اللہ کی ذات ہے، وہ بابرکت ذات ہے، اس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، یہ جھوٹی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات لے کے نہیں آتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے حکم جاری ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی بات بھی، ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے جب تک ہماری طرف سے پیغام نہیں آ جاتا۔ تو تم کیوں انکار کرتے ہو اس کتاب کا؟ اللہ دوسرے مقام پہ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہودی اور عیسائی، یہ آپ کو اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جس طرح اپنے حقیقی بچے کو بندہ جانتا ہے نا، اس طرح یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں اسی طرح یہ آپ کو بھی جانتے ہیں اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو بھی جانتے ہیں، لیکن صرف حسد کی وجہ سے یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ آپ بنی اسرائیل کے اندر نہیں آئے بلکہ عرب کے اندر آئے ہیں، اور ان مشرکین مکہ میں سے اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اس لیے یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ خود یہ سارا مشاہدہ کر چکے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب بھی سچی کتاب ہے۔ فرمایا کل، اچھا ٹھیک ہے، تم تورات کے اوپر کہتے ہو ہم ایمان رکھتے ہیں، تورات کے احکامات کو مانتے ہیں، چلو بات ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کل، نبی اسلام ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے فالیما، پھر کیوں تقتلون، تم نے قتل کیا ہے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تورات کے اندر تو اللہ نے قتل کرنا حرام کیا تھا، عام بندے کو قتل کرنا حرام تھا، تو تم نے پھر نبیوں کو قتل کیوں کر دیا؟ کہاں کا تمہارا ایمان ہے؟ کیسا ایمان ہے جو تمہیں برائی کے اوپر جھنجھوڑتا ہی نہیں؟ تم برے کام کرتے جا رہے ہو۔ اللہ نے عام انسان کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، اپنے ساتھ جو تمہارے ساتھ لوگ رہتے ہیں تمہارے دین والے، ان کو قتل کرنے سے منع کیا تھا۔ تقتلون انبیاء، تم تو اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، لہٰذا تم تورات کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے، تم اپنی بات میں سچے نہیں ہو بلکہ بدلے درجے کے جھوٹ بول رہے ہو۔ فرمایا تم سچے نہیں، اگر ایمان رکھتے ہوتے تو پھر تم کبھی نبیوں کو قتل نہ کرتے۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلائل کے معجزات لے کے آئے تھے، 9 نشانی میرے رب نے عطا فرمائی، ہاتھ کو بغل سے باہر نکالتے یہ ید روشن ہو جاتا، عصا کو نیچے پھینکتے وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، سمندر کا پھٹنا، 12 چشموں کا جاری ہونا، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، یہ ساری نشانیاں تھی، من اور سلوہ کا اترنا، بادلوں کا سایہ کرنا۔ اللہ فرماتے ساری نشانیاں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، خود تمہارے بڑوں نے ان کا مشاہدہ کیا تھا۔ فرمایا ثم اتخذتم العجل، سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تم کہتے ہو ہم ایمان لے گئے تو رات کے اوپر موسیٰ علیہ السلام، تم نے پھر بچڑے کو معبود کیوں بنایا تھا؟ اس کی عبادت کیوں کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے؟ من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جو بندہ شرک کرتا ہے وہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ لقمان، حکیم لقمان، ان کے متعلق مختلف اقوال ہیں، نبی تھے، وہ قرآن کے اندر میرے رب نے ان کا تذکرہ کیا ہے، جب اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے تو کہنے لگے
ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک نہ کرنا، شرک انسان بہت بڑا ظلم کرتا ہے جو اپنی جان کے اوپر کرتا ہے۔ تو فرمایا تم نے بچڑے کو معبود بنا کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ کا کچھ نہیں نقصان کیا تھا۔ فرمایا وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے تم سے پکڑا، میثاقکم پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے ڈرانے کے لیے بلند کیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، ہم نے کہا یہ پہاڑ تمہارے اوپر کھڑا ہے، جو تم سے عہد لیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس تورات کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کاموں کو کرو، جن سے منع کہ اس سے باز آ جاؤ۔ خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم تمہیں دے رہے ہیں نا، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، یعنی ایک دن عمل کر لیا پھر چھوڑ دیا، 2 دن کر لیا پھر چھوڑ دیا، بقوت قوت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے۔ واسمعوا اور غور سے سنو اس مسئلے کو، اس بات کو سنو پھر اس کو پلے باندھو۔ اللہ اکبر، یہ کتنی اللہ کی نافرمان قوم تھی۔ دیکھیں اگلے الفاظ پہ غور کیجئے، یہ کس طرح کی بدماشی کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قالو، یہ یہودی کہنے لگے، تمہارے باؤ جداد بڑے کہنے لگے، سمعنا ہم نے سن لیا، زبان سے نہ اقرار کر لیا، ہم نے سن لیا، وعصینا اور دل میں کہنے لگے سن تو لیا ہے، دل سے کہنے لگے ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، وعصینا سن تو لیا ہے لیکن عمل نہیں کرنا، ہم نافرمانی کریں گے، واضح لفظ ہے، وعصینا عصینا کا مطلب ہم نافرمانی کریں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ زبان سے اقرار کر لیا، دل سے اس کام کا انکار کر دیا۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا وہ پلا دیے گئے فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، بچڑے کی محبت ان کے دل کے اندر سرایت کر چکی تھی، وہ بچڑے کی عبادت کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، وہ اسی کے اوپر لگے ہوئے تھے، اسی کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ محبت ان کے دل کے اندر بڑھ چکی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جو بندہ اندھی محبت کرتا ہے نا، وہ محبت کے اندر اندھا بھی ہو جاتا ہے اور بہرا بھی ہو جاتا ہے، اس کو نہ کچھ نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی سنائی دیتی ہے بات۔ تو یہ بھی ان کا بھی یہی حال تھا، ان کی بھی یہی صورتحال بن چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ کے سمجھاتے تو کہتے ہیں نہیں، جو یہ ہے وہی سب کچھ ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کی نہیں عبادت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے بئس ما بری ہے چیز، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بھی اس معاملے میں ایمانکم تمہارا ایمان، اوے تمہارا ایمان کیسا ہے، اوے تمہارا ایمان تمہیں جھنجھوڑتا نہیں، تمہاری اصلاح نہیں کرتا کہ تم برا کام کر رہے ہو، ایمان ہوتا تمہارا تو تم کبھی برا کام نہ کرتے، اگر تم ایمان والے ہوتے تو کبھی بچڑے کو معبود نہ بناتے، اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا تو تم کبھی بھی یہ نہ کہتے سمعنا وعصینا، تم کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، جو صحابہ نے کہا تھا سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا، آپ جو کہتے ہیں ہم سنیں گے بھی اور جو کہیں گے ہم ان کو مانیں گے بھی۔ تو فرمایا تمہارا ایمان نہیں، اگر تمہارا ایمان ہوتا تو کسی کا ایمان اس کو برا کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر اس بات کا جواب دو۔ آگے جو سبق آ رہا ہے وہ اس حوالے سے ہے، یہ کہا کرتے تھے یہودی کہ قَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں یہودی یا عیسائی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہماری طرف جو نبی آئے نا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کی طرف جو عزیر علیہ السلام آئے معاذ اللہ وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں،
ہم اللہ کے بیٹے ہونے کی نسبت سے ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر چلے بھی جائیں گے تو 40 دن تک جائیں گے، باقی اس کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ نکال لے گا اور ہم ہمیشہ پھر جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے، ان کانت، اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ، تمہارے لیے ہی خاص آخرت کا گھر، تم کہتے ہو نا ہم نہیں جنت میں جانا، چلو ٹھیک ہے، اگر تمہارے لیے نا جنت عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خالص تمہارے لیے، من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کے، تم کہتے ہو نا کہ یہودی اور عیسائی یہی جنت میں جائیں گے، مسلمان نہیں جائیں گے، چلو آؤ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے، التجا کرتے ہیں اللہ ہمیں موت دے دے، جو سچا ہے اس کو موت آ جائے گی، اگر تم سچے ہو تو آؤ، فتمنوا الموت، ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، آؤ جناب، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ کو کہتے ہیں اللہ جو ہم میں سے سچا ہے اس کو موت دے دے تاکہ ان دنیا کے فتنوں سے وہ محفوظ ہو کے آخرت میں جنت میں چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر یہ دعا کے اندر شامل ہو جاتے، یہودی کہتے چلو ٹھیک ہے دعا کریں، تو ایک حدیث نبی علیہ السلام کے متعلق بھی آتی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا کلام کیا گیا، بہرحال دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اگر وہ تیار ہو جاتے تو اگر موت آ جاتی تو ایک یہودی بھی اس وقت دنیا کے اندر زندہ نہ رہتا، اللہ نے سب کو مار دینا تھا، یہودی ختم ہو جانے تھے کہ وہ ہے ہی جھوٹے تھے، سچی بات ان کے اندر ہے ہی نہیں تھی، وہ کیوں نہیں تھی موت کی تمنا کرنا چاہتے تھے، کیوں اس معاملے کو وہ سیریس نہیں لے رہے تھے کہ معاملہ نبی ہے، سچے ہیں، کتاب سچی ہے، وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ اگر ہم نے کہہ دیا نا ہاں تو کام خراب ہو جائے گا۔ آگے اللہ مزید اس حوالے سے جواب دیتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہ ہرگز ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی، یہ ان کے باوجود جو گزر گیا وہ بھی، اور جو یہ اب ہے نا یہ بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے نا، جو برے کام کیے ہیں، جو نبیوں کو قتل کیا ہے، نبیوں کی تکذیب کی ہے، بچڑے کو معبود بنایا ہے، نبیوں کی تصدیق نہیں کی، نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے، اس وجہ سے فرمایا واللہ، اور اللہ علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ اللہ سے کون مخفی، اللہ سے کون سی بات مخفی ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ آخری بات اسی حوالے سے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ پائیں گے ان لوگوں کو، یہودیوں کو، احرص الناس، حریص، زیادہ لوگوں میں سے، کس بات پر، علی حیات، زندگی کے اوپر، تمنا کریں گے اللہ موت نہ آئے، زندگی دراز کر دے، عمر بڑھا دے۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمارے لیے قید خانہ ہے، فتنے، آزمائشیں، مصیبتیں، لیکن جنت کے اندر ایسا معاملہ کل قیامت والے دن نہیں ہوگا۔ تو کافر ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں، ادھر اس کے لیے عذاب ہے، ادھر ہنسی خوشی زندگی گزارے، جو مرضی کرے، اس کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے جنت انشاءاللہ قیامت والے دن ہوگی انشاءاللہ۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، اور وہ بھی لوگ بڑے حریص ہیں، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا۔ مشرکین مکہ بھی اس بات میں بڑے حریص ہے کہ ہمیں موت نہ آئے، چلو وہ تو جاہل ہے، ان کا تو مرنے کے بعد اٹھنے کے اوپر عقیدہ ہی نہیں ہے، ان کا ایمان ہی نہیں کہ ہم نے زندہ ہونا ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں کو مشرکین سے زیادہ بڑی ٹینشن یہ ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ان کو اس بات کا بھی علم ہے جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے
اور دوسرا اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب سچی کتاب ہے، انہوں نے ایک یہ کفر بھی کیا ہوا ہے اور پہلے غلط کام بھی کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس لیے مرنے کی تمنا نہیں کریں گے بلکہ دعا کریں گے اللہ جتنا وقت یہاں ہی گزر جائے وہ ذلت کے ساتھ گزر جائے، عزت کے ساتھ گزر جائے، غلامی کے اندر گزر جائے، امیری کے اندر گزر جائے، اللہ جس طرح بھی گزر جائے اس دنیا کے اندر ہی ہمیں زندہ رکھنا، لمبی عمر دینا، کیونکہ کل قیامت والے دن پتہ ہے آگے جا کے اللہ کا عذاب وہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا یودو چاہتا ہے، احدہم ان کا ہر ایک بندہ، لو یعمر کاش وہ عمر دیا جائے، کتنی؟ الف سنہ 1000 سال۔ کہتے ہیں ہائے کاش ہمیں عمر مل جائے کتنی؟ 1000 سال، 1000 سال تک ہم زندہ رہیں۔ اللہ اس کا آگے جواب دیتا ہے 1000 سال عمر کا۔ فرمایا وما ہوا اور نہیں ہے وہ لمبی عمر بمزحزحہ بچانے والی من العذابی عذاب سے، ان یعمر اگرچہ ان کو اتنی عمر مل بھی جائے، کبھی کسی کی عمر نے کسی کو عذاب سے بچایا نہیں ہے۔ عمر نہیں بچاتی، انسان کے اعمال عذاب سے بچاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر عمر مل بھی جائے 1000 سال، لمبی عمر مل بھی جائے، مدت تک زندہ بھی رہے لمبی، تو پھر کیا جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ فرمایا واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو خوب دیکھنے والا ہے، اللہ کو سب علم ہے۔ یہ اس لیے موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس حوالے سے یہ کبھی اس بات کے اوپر ایگری نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے متعلق بات کی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم صرف تورات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم ساری کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد، ہم کسی کے اندر اختلاف نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، ہم نبیوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلی کتابوں کے اوپر، جنت جہنم، ہر چیز جو ایمان کے لیے ضروری ہے، ہم ہر کتاب کے اوپر، نبیوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جس کا اس طرح کا ایمان ہوگا وہی ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ہر حکم ماننے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی اللہ کا اور نبی کا فرمان آ جائے سمعنا و اطعنا یہی کہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔